بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماہ رمضان ہم پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے وعدوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ہر کوئی اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، بہت سے وظائف بھی کر رہا ہے تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے تو اسے دولت مل جائے، اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ یعنی بہت سے لوگ ماہ رمضان میں طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ عموماً افطاری کے وقت ہر گھر میں دعا کی ایک روحانی فضا دیکھنے میں آتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق افطاری کا سامان سامنے رکھ کر دعا میں مشغول بندے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں فخر فرماتا ہے۔ وہ لوگ جو افطاری کا سامان سامنے رکھ کر اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے حوالے سے، اپنی حاجات کے حوالے سے، اپنے گناہوں کی معافی کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالی ان پر فخر فرماتا ہے، اور یہ وقت دعا کی قبولیت کا بہت ہی خاص وقت ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو سحری کے وقت کے حوالے سے، سحری کے حوالے سے ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ لوگوں نے سحری کھانے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میرا مالک، میرا پروردگار دولت کے حوالے سے آپ کی جیسی بھی پریشانی ہوگی، آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا، اور ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کے صدقے آپ کی ہر طرح کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ آپ لوگوں کو جتنی بھی دولت کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، اربوں میں ہو، وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا آسمان پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ دوستو، رات کے آخری حصے میں آدمی اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اگر ان گھڑیوں میں اللہ کا ذکر کر سکو تو ضرور کیا کرو۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ نیند کے بہت عاشق ہوتے ہیں، نیند کے بادشاہ ہوتے ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ سحری کے بغیر روزہ رکھ لیتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا نہیں کر رہے ہوتے، اور جو لوگ سحری کھاتے ہیں، روزے کی نیت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت برستی ہے، فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سحری کھانے سے پہلے یہ عمل ضرور پڑھ کر دعا کر لینی ہے، پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے نصیب بدل جائیں گے، کیسے تقدیر بدل جائے گی، کیسے مقدر چمک جائیں گے۔ اپنی آنکھوں سے آپ اپنے مقدر کو بدلتا ہوا دیکھ لیں گے۔ دوستو، رمضان میں جو لوگ دعا مانگتے ہیں، اللہ سے کرم مانگتے ہیں، فضل مانگتے ہیں، اللہ پاک ان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اللہ پاک ان پہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ مہینہ بھی اللہ پاک کا مہینہ ہے جس میں اللہ بندے کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ایک بار ایک شخص رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔
اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باوضو رہا کرو تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہر مسلمان کو چاہیے خاص کر اس ماہ رمضان المبارک میں باوضو رہے تاکہ اللہ عز و جل کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی رہیں۔ اللہ عز و جل نے 11 مہینے ہمارے لیے خاص کیے ہیں کہ ہم کھاتے رہیں پیتے رہیں، مگر اس نے ایک مہینہ اپنے لیے خاص کر دیا ہے، وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کو تمام مہینوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ بے شمار رحمتیں لے کر، بے شمار برکتیں لے کر ہمارے پاس آتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اس ماہ مقدس کا زیادہ سے زیادہ احترام کر سکیں۔ آج میرے وہ بھائی، وہ میری بہنیں جو رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، دولت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور جو میرے بھائی بہنیں چاہتے ہیں کہ راتوں رات برکتیں ترقیاں ملنا شروع ہو جائیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کا مقدر بدلنا شروع ہو جائے، قسمت بدل جائے، نصیب کھل جائیں، تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سحری کھانے سے پہلے چند منٹ کا یہ عمل کر لیں، پھر سحری کھائیں۔ انشاءاللہ عز و جل میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ افطاری سے پہلے روزہ کھولنے سے پہلے آپ کے ہاتھوں میں دولت آ جائے گی۔ جتنے پیسوں کی آپ کو حاجت ہوگی، جتنی دولت رزق کی آپ کو حاجت ہوگی، میرا رب آپ کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ جس مقصد اور مراد کے لیے دعا مانگیں گے، اللہ عز و جل کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے صدقے آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا عمل پورے بھروسے اور یقین کے ساتھ آپ نے کر لینا ہے۔ محترم دوستو، 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک ہے، تلاوت قرآن پاک بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے محترم دوستو سحری کھانے سے پہلے یہ عمل پڑھنا ہے۔ وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ محترم دوستو، تہجد کے وقت رب ذوالجلال کی رحمت جوش پر ہوتی ہے اور صدائیں دے رہی ہوتی ہے، ندائیں آ رہی ہوتی ہیں، مجھ سے آج مانگ لو، سوال کر لو، رزق مانگ لو، بخشش مانگ لو۔ محترم دوستو، وہ ایسا وقت ہوتا ہے، پورا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ تو محترم دوستو، خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ محترم دوستو، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں صدائیں دے رہی ہوگی اور یہاں زمین پر بیٹھ کر آپ اپنے رب سے رحمتیں لوٹ رہے ہوں گے۔ محترم دوستو، آپ نے سحری کھانے سے پہلے ہو سکے تو 2 نفل تہجد کی نماز کے پڑھ لیں، اس کے بعد یہ عمل پڑھ لیں۔ محترم دوستو، میرا رب
آپ کی جولیوں کو بھر دے گا۔ محترم دوستو، 2 نفل تہجد کی نماز کے پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے، یا حسیبو۔ محترم دوستو توجہ سے سنیے گا، یا حسیبو یہ اسم مبارک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر محترم دوستو ایک بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بار پڑھ لیتا ہوں، یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محترم دوستو یہ ایک بار پڑھنا کہلائے گا۔ اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد سورہ کوثر کو ایک بار پڑھنا ہے، یہ ایک بار کہلائے گا۔ محترم دوستو اس طرح آپ نے 11 بار اس اسم مبارک کو ساتھ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ 11 بار جب پڑھ لیں گے اس کے بعد محترم دوستو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محترم دوستو آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے رزق کے لیے، اپنی تقدیر کے لیے، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے، اپنی قسمت کے لیے۔ محترم دوستو یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اور یہ وقت بھی ایسا ہے جس میں رب ذوالجلال دعاؤں کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، روزہ دار اللہ عز و جل سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم و کرم فرما رہا ہوتا ہے، اللہ کے بندے جولیاں بھر رہے ہوتے ہیں۔ محترم دوستو یہ مانگنے کا وقت ہے، آج اپنے رب سے مانگ لیں، اپنے رزق کا سوال کریں، اپنے رزق کے لیے، اپنے گھر کے لیے، دولت کے لیے، پیسوں کے لیے۔ محترم دوستو جو آپ کو چاہیے آپ دعا کر لیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ محترم دوستو اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت عطا فرما دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ عز و جل اس عمل کے صدقے آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے گا۔